إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ پر جو انعامات کیے تھے ان کا تذکرہ کیا. میں ان معجزات سے آپ کو نوازا. انہی معجزات کی وجہ سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ اللہ ہے. اب گزشتہ آیات میں یہ پڑھا آئے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. ان لوگوں نے کفر کیا یا وہ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا مسیح ہی اللہ ہے. اور ان میں ایک عقیدہ یہ تھا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی تین چیزیں مل کے خدا بنتی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ نے اس کے متعلق بھی فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا الہ ایک ہے، تین نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے اس بات کا سوال ہوگا. بعض اوقات یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے یہ ڈانٹ ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام پر ڈانٹ نہیں، بلکہ یہ ایک ان کے خلاف چارج شیٹ ہوگی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانا. قیامت کے دن اللہ ساری مخلوق کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے، جس کا تذکرہ ان آیات میں. اللہ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم. جب اللہ فرمائیں گے عیسیٰ بن مریم سے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اے عیسیٰ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ الہ بنا لینا. اب یہاں ائمہ مفسرین نے ایک بڑا عجیب نقطہ بیان کیا ہے، کیونکہ آج بھی جو قبر پرست لوگ ہیں وہ اس بات کے کہتے ہیں کہ دون اللہ سے مراد وہ بت تھے جن کو وہ پوجتے تھے. یہ اولیاء اللہ، انبیاء اور صلحاء من دون اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھی ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ کہ یہ اللہ کے نبی نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی کی والدہ نہیں تھی، اللہ نے ان پہ بہت سے انعامات نہیں کیے تھے. تو اللہ یہاں کہہ رہے ہیں من دون اللہ، کیا تم نے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھے پکار لے، اللہ کے علاوہ مجھے الہ بنا لینا؟ تو یہاں من دون اللہ سے مراد ہر وہ شخص ہے جسے بھی
کوئی انسان اللہ کی صفات کے ساتھ پکارے، کسی کو مشکل کشا کہے، حاجت روا کہے، غوث اعظم کہے، یہ سب دون اللہ میں آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ سے التجا میں کہیں کہ قال سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو میرا حق ہی نہیں ہے، کہ میرا حق ہی نہیں ہے میں کہوں کہ میں اللہ کے ساتھ شریک ہوں۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسا کہا ہے تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی، جو میرے من میں ہے تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسی، میں نہیں جانتا اللہ آپ کے من میں کیا ہے، انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو ہر غیب چیز کو جاننے والا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنی صفائی دیتے ہوئے کہیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اے اللہ میں نے اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں کہا، وہی کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ ان اعبدوا اللہ، حکم کیا دیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کا رب بھی اللہ ہے اور ہمارا رب بھی اللہ ہے۔ تو آج یہ ہر وقت ایک ہی سوال کرنا، فلاں کے صدقے سے، فلاں کے واسطے سے، فلاں کے وسیلے سے، ایک اللہ رب العزت کہتا ہے مجھ سے ڈائریکٹ بات کرو، وسیلے کہاں سے آ گئے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری بات کو قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، ایک بڑی عجیب منطق بیان کی جاتی ہے، جی چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے تو اللہ تک جانے کے لیے تو کسی چیز کی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا جواب سورۃ بقرہ میں دیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے سوال کرتے ہیں میں کہاں ہوں، اور یہ مثال دیتے ہوئے بھی شاید شرم نہیں آتی اور نہ ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا ہے کہ چھت کی مثال اللہ کے متعلق دے رہے، کس سے ملا رہے، کیا سمجھا ہوا ہے اللہ کی ذات کو؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما قلت لهم الا ما امرتنی، عیسیٰ علیہ السلام فوراً کہیں گے اے اللہ جو آپ نے مجھے حکم فرمایا تھا میں نے تو وہی کہا کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اے اللہ میں اس بات پہ گواہ ہوں کہ میں جب تک ان میں رہا یہی کہتا ہوں۔ فلما توفیتنی، اے اللہ جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، پھر اللہ تو ہی ان پہ نگران ہے، تو ہی جانتا ہے انہوں نے کیا کیا ایک عقیدہ بنایا تھا، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ وانت علی کل شیء شہید، اے اللہ تو ہی ہر چیز کا گواہ ہے اور تو جانتا ہے میں نے نہیں کہا، انہوں نے یہ عقائد اپنے پاس سے بنائے ہیں، جب تک میں دنیا میں رہا میں انہیں اس بات کی دعوت دیتا رہا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا اے اللہ انت الرقیب علیہم، تو ہی ان کا نگران تھا، تو جانتا ہے یہ کیا کرتے ہیں۔ اور اس لیے ہمیں بھی یہ بات جان لینی چاہیے، آج یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ بعض لوگ عقل سے اتنے کورے اور اندھے ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ زندہ رہتے ہوئے اتنی مدد نہیں کر سکتے جتنی قبر میں جا کے کرتے ہیں۔ ایک بندہ فوت ہو گیا، وہ اپنے آپ کو غسل نہیں دے سکتا تھا، لوگوں نے اسے ننگا کر کے اسے غسل دیا، وہ اپنے آپ قبر میں نہیں جا سکتا، چارپائی پہ ڈال کے اسے جنازہ گاہ تک لے کے گئے، وہاں جنازہ پڑا،
اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اسے معاف کر دے، اس پر رحم کر دے، اور جیسے ہی دفن کیا وہ دنیا و ما فیہا کے سارے خزانوں کا مالک بن گیا۔ کوئی عقل کی بات، تھوڑی سی بھی انسان تھوڑا سا بھی عقل سے سوچے، یعنی شاید جو شرک میں مبتلا ہوتا ہے اللہ اس کی عقل چھین ہی لیتا ہے۔ اب وہاں جا کے کہتے ہیں جی فرشتے سوال کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے فرشتوں کو پکڑ لیا، تم پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ کیا اللہ نے یہ ساری کائنات میں تماشا لگایا ہوا ہے جس کا جو مرضی دل آئے وہ کرتا رہے؟ اگر انبیاء کو سوالوں کے جواب دینے لازم ہے تو دوسرے انسانوں کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ رب العزت یہ قرآن کریم کی واضح آیات ہیں، انہیں سمجھ کے اپنے عقیدے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وگرنہ کل قیامت کے دن ہمارے نبی ہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ اے اللہ ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ مجھے نور من نور اللہ کا، یہ اذانوں کے آگے پیچھے جو کہتے رہے ہیں اللہ میں نے نہیں کہا تھا، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے انہیں پڑھ کے سنایا تھا الذی لم یلد ولم یولد، نہ اللہ سے کوئی چیز نکلی ہے نہ اللہ کسی چیز سے نکلا ہے، تو مجھے کیسے نور اللہ بنا دیا؟ اللہ رب العزت یہ باتیں ہمیں سمجھنے اور اپنے عقیدے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔